الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی نور اللہ، ورفعنا لک ذکرک۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، والحمد للہ رب العالمین۔ پیار تے محبت دے نال یارا درود و سلام دیاں صداواں پیش کرو۔ اے آواز ہواواں دے اندر لہراندی ہوئی مدینہ پاک دی سرزمین دے اندر پہنچے، اور مدینے والی سرکار سن کے تے راضی ہون کہ اج رحمت کالونی دی سرزمین دے اندر میرے دیوانے تے مستانے درود و سلام دیاں صداواں وپے پیش کر رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی نور اللہ۔ پکارا جب بھی مشکل میں سہارا مل گیا ان کا، پکارا جب بھی مشکل میں سہارا مل گیا ان کا، وہ آتے ہیں وہ سنتے ہیں، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، وہ آتے ہیں وہ سنتے ہیں، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، کہہ دو تو چھوڑ دیں گے جہاں کی محفل ساری، کہہ دو تو چھوڑ دیں گے جہاں کی محفل ساری، مگر میلاد کی
یہیں جل جل کر کہہ دو ان جلنے والوں سے مرو گے تم، یہیں جل جل کر مگر رضا کی بجلیاں تم پر گرانا ہم نہ چھوڑیں گے، مگر رضا کی بجلیاں تم پر گرانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد بے حد درود و لائق نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تے ہدیتاً تحفتاً درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد سامعین محترم حضرات، اسیں خوش قسمت ہاں کہ الحمدللہ مسجد دے اندر 2 بندے آ گئے نے، باقی دے بھی انشاءاللہ ان قریب جلد تو جلد پہنچ جان گے۔ مسجد نور مدینہ دے جمعۃ المبارک دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جمعۃ المبارک پڑھن دی اللہ تعالیٰ نے سانو توفیق بخشی ہے۔ اسی جمعۃ المبارک پڑھن واسطے جامع مسجد نور مدینہ دے اندر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صدقہ جمیلہ دے نال اللہ تعالیٰ ساڈے اس جمعۃ المبارک دے صدقے دے نال اللہ تعالیٰ ساڈے امیر محترم نو بھی اللہ تعالیٰ رہائی عطا فرمائے، اور ساڈے جڑے کارکن گرفتار نے انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ رہائی عطا فرمائے، اور جڑے ساڈے شہداء حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی نموز تے قربان ہوئے، اللہ تعالیٰ انہوں اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہوں دی شہادت اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، جمعۃ المبارک پڑھن واسطے اسی آئے ہیں۔ ساڈے جمعۃ المبارک دے پڑھن دا ٹائم جڑا ہے یہ 2 بجے 2 بجے اساں جماعت کھڑی کرنی ہے۔ ٹائم ساڈا ہو گیا مقرر۔ نماز فجر پڑھنے ہیں، نماز فجر دا ٹائم ہی مقرر ہے۔ نماز دا ٹائم مقرر ہے، اذان دا ٹائم مقرر ہے، اور جماعت دا ٹائم ہی مقرر ہے۔ ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ جناب علی 10 بجے اٹھ کے رات نو 10 بجے اٹھ کے مسجد دے اندر جا کے جناب علی صبح دی اذان پڑھ دے، یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ نماز فجر دی اذان کا جڑا ٹائم مقرر ہے اس ٹائم دے اتنے اذان پڑھی جانی ہے۔ جس نماز دے اتنے اساں نماز ادا کرنی ہے وہ اذان صبح جس ٹائم دے اتنے اذان دا ٹائم مقرر ہے اس ٹائم دے اتنے اذان پڑھی جانی ہے۔ ظہر دی اذان جڑی ہے یہ بھی ٹائم مقرر ہے، ظہر دی جماعت جڑی ہے یہ بھی ٹائم مقرر ہے، عصر دی نماز دا ٹائم مقرر ہے، حتیٰ کہ ہر نماز دا اپنی جگہ دے اتنے ٹائم مقرر ہے۔ اگر قضا نماز بھی ہو جاتی ہے تو قضا نماز دے پڑھن دا ٹائم جڑا ہے وہ بھی مقرر ہے، وہ بھی مقرر ہے کہ اس ٹائم دے اتنے جڑا ٹائم ہے یہ سورج نکل آنا ہے تو اس ٹائم دے اتنے نماز قضا جڑی ہے وہ پڑھی جانی ہے۔ دوستو گل کرن دا مقصد یہ ہے کہ ہر
نماز دا ٹائم اپنی جگہ دے اتنے مقرر ہے، لیکن محبت رسول ایک ایسا عظیم تحفہ ہے کہ جدا ٹائم مقرر کوئی نہیں۔ نماز 5 ٹائم ہے، لیکن محبت رسول جڑی ہے وہ ہر وقت دل دے اندر سمانا ضروری ہے۔ اگر نمازاں دیہڑی دے اندر تو 9 بھی پڑھ لینا، 9 نمازاں پڑھدیاں نے اندازن کہ 5 نمازاں تے فرض ہو گئیاں، اس تو بعد تہجد ہو گئی، اشراق ہو گئی اور اوابین ہو گئی، یہ تقریباً 9 نمازاں بندیاں نے۔ اگر تو دیہڑی دے اندر 9 نمازاں بھی ادا کرنا ہے، قرآن بھی تو روز پڑھنا ہے، اگر تیرے دل دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت نہیں تے تیری وہ نماز پڑھی دی بھی جناب علی کسے کم نہیں، اور تیرا قرآن پڑھیا دا بھی کسے کم نہیں آگا۔ اگر دل دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت نہیں اور اج اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نموز تو جانا قربان کر رہے ہیں، اپنا مال قربان کر رہے ہیں، اساں جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو دیکھیا نہیں، لیکن قربان جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دی شان کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ تواڈے نالوں ود کے محبت جڑی ہے وہ میری امت دے او لوگ کر دیں گے کہ جنہاں نے مینوں دیکھیا بھی نہ ہوئے گا، لیکن تواڈے نالوں زیادہ محبت رکھن گے۔ اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنا تن من دن قربان کرن رہے ہیں، اپنیاں جاناں قربان کیتیاں نے، اور ہر چیز جڑی ہے اسی قربان کیتی ہے، اور ساڈے نوجوان جڑے نے کارکن جڑے نے وہ جناب علی زخمی بھی ہوئے نے، کئی ہونے کے جڑے معذور بھی ہو گئے نے، سارا کچھ سانو قبول ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے دے اندر سانو گستاخی جڑی ہے وہ کسے کبھی بھی قبول نہیں ہے۔ اج اسی یہ جذبہ رکھنے ہاں تے ساڈے دل نو یہ ٹھیس پہنچتی پئی ہے تے اسی اینا کچھ قربان کر رہے ہیں، ساڈا اینا دل دکھ رہا ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اکرام علیہ رضوان علیہ اجمعین دے سامنے جدوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی گستاخی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دند مبارک شہید ہویا ہوئے گا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اکرام دے دل دے اوتے کی گزری ہوئے گی، کی صدمہ گزریا ہوئے گا۔ محبت پیدا کرنی تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام دی ورگی محبت دل دے اندر پیدا کرو۔ جس دل دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت موجود نہیں وہ دل بیکار ہے، اور جس جسم دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت موجود نہیں وہ جسم بیکار ہے۔ جس گھر دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت موجود نہیں وہ گھر بیکار ہے، اور جس ملک دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گستاخ رسولاں دی حمایت کیتی جاوے وہ ملک جڑا وہ بے برباد ہے۔ اور خدا دی قسم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے، مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ العالیہ امیر اہل سنت دے جناب علی مرید نے، انہوں نے کتاب لکھی صراط الجنان۔ آپ نے بنی اسرائیل سورت دی آیت نمبر 5 دی تفسیر دے اندر لکھ دینے مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ العالیہ
اگر زمانے دے اندر بے حیائی علانیہ طور تے ہون لگ پئی تے تواڈے اُتے ظالم حکمران جڑے نے مسلط کیتے جان گے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں ناپ تول دے اندر کمی ہون لگ پئی تواڈے اُتے ظالم حکمران جڑے نے وہ مسلط کیتے جان گے، وہ تواڈے مال بھی غصب کر لن گے اور تواڈے مال بھی غصب کر لن گے اور تواڈیاں عزتاں بھی چھین لین گے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے۔ کہ دوستو 1400 سال ہو گئے سانوں اج اسیں پیدا ہوئے، ساڈیاں عمراں تو کچھ بھی نہیں، 1400 سال گزر گئے نے۔ 50 سال عمر ہے، کسی دی 60 سال عمر ہے، کسی دی 30 سال عمر ہے، کسی دی 20 سال عمر ہے۔ اجے اسیں پیدا نہیں ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساڈی خاطر غاراں دے اندر جا کے دعاواں پہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میری امت نو بخش لے۔ دوستو گل سوچن والی ہے کہ اجے اسیں پیدا بھی نہیں ہوئے، دنیا تے آ کے اساں اجے گناہ کرنے نے، اپنی زندگی بسر کر کے پھر قبر دے اندر جانا ہے، پھر قبر دا حساب ہونا ہے۔ یہ سارا کچھ ہون تو پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے واسطے دعاواں کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت نو بخش لے۔ لیکن ساڈی امت دا، ساڈی مخلوق دا حال کی ہے؟ کہ ساڈی امت بے عملی دے اندر مصروف ہے۔ ساڈے کول پوترے کھڈان واسطے ٹائم ہے لیکن نماز پڑھن واسطے ٹائم نہیں ہے۔ دنیا دی مصروفیت واسطے ساڈے کول ٹائم ہے لیکن نماز پڑھن واسطے ٹائم نہیں۔ دنیا دے ہور شکلاں دے اندر سانو مصروف رہن دا ٹائم ہے ساڈے کول ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود پڑھن واسطے ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں۔ ہر فیشن اپنان واسطے ساڈے کول ٹائم ہے لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت تے عمل کرن واسطے ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں۔ مفتی صاحب فرماندے نے کہ جدوں بے عملی عام ہو گئی تو پھر تواڈے اُتے ظالم حکمران جڑے نے مسلط کیتے جان گے۔ تو اس واسطے دوستوں سانو زندگی بسر کرنے واسطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دے نقش قدم دے مطابق
سانو زندگی بسر کرنے واسطے آقا علیہ صلاۃ والسلام دے نقشے قدم دے مطابق چلنا پوے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جڑی آیت کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ کہ محبوب جیڑی گھڑی بھی آوے گی تیرا ود سو ود ذکر کردی ہوئی آوے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام جڑا ہے یہ تحفظ واسطے بھی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لئی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید دا تحفظ جڑا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت تے شان تے مقام دا تحفظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب جڑی گھڑی آوے گی ود سو ود تیرا ذکر کردی ہوئی آوے گی، تیرے ذکر نو مٹا کوئی نہیں سکتا۔ دنیا دار تیرے ذکر نو مٹا نہیں سکتا، نہ تیرے نام نو مٹا سکتا، تیرے نام مقام نو مٹا سکتا، نہ تیری شان نو مکا سکتا ہے، وہ خود مٹ جاوے گا۔ جڑے اس کوشش تے مگر لگے نے کہ اسی مکا کے دنیا تے اسی حاوی ہو جاواں گے، انہاں واسطے جناب علی درس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب جدوں کوئی بھی دنیا تے نہ رہا تیرا ذکر اس وقت بھی چلتا رہے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی تھی کہ یا مالک و مولا ساری کائنات ختم ہو گئی تو میرا ذکر پھر بھی چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ساری مخلوق تو ختم ہو سکتی لیکن تیرا مالک و مختار تو قائم ہے نا، کہ جڑا ہر وقت درود و سلام پہ پڑھتا ہے۔ اگر ساری مخلوق نو بھی مکا دیندے نے تو ذکر دے پھر بھی محبوب دا نہیں مکنا، محبوب دی شان دے پھر بھی نہیں مکنی، سب نالوں پہلا دے سارے انہاں کولوں مکنے ہی نہیں، کیونکہ موت تے حیاتی دا ذمہ جڑا وہ اللہ تعالیٰ دے ذمے ہے۔ جنہ تک انہیں زندہ رکھنا ہے، جنی انہیں زندگی دینی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے اختیار دے وچ ہے۔ ساڈے اتھوں محلے دا ہی ایک نوجوان ہے، وہ ادھر کتے پنڈی وال جناب علی وہ بھائی بوٹی دا صاحبزادہ تقریباً 30-35-40 فٹ دی بلندی تو ڈگیا تو وہ سر دے اندر سٹ لگی۔ وہ دے نال دے جڑے سن گڈی سمیت ڈرائیور بھی سارے جڑے نے وہ ختم ہو گئے، لیکن وہ نوجوان اج بھی جناب علی حیات ہے۔ رب دی قدرت شان ہے کہ اینی بلندی تو اینے سارے ڈگے نے، وہ سارے دے سارے ختم ہو گئے نے، لیکن وہ نوجوان اجے بھی، کیونکہ موت دے حیاتی جڑی ہے وہ اللہ نے دتی ہے۔ تو اس واسطے دوستو اگر زندگی تساں اتنے بھی گزار لینی ہے، زندگی گزار کے اساں دنیا تو ٹر جانا ہے، لیکن زندگی گزارن دے وچ فرق ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دے اندر زندگی گزاری ہوئے گی، تواڈے دنیا تو جان تو بعد بھی تواڈا ذکر ہوندا رہے گا،
اور قبر دے اندر بھی جا کے جناب علی تہاڈا حساب و کتاب جڑا ہے وہ آسانی دے نال ہوئے گا اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دل دے اندر سما گئی۔ اگر دل دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت نہ سمائی تے سمجھو کہ اساں دنیا تے بھی چھتر کھانے نے اور قبر وچ بھی چھتر کھانے نے اور آخرت وچ بھی جا کے چھتر کھانے نے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صدقہ جمیلہ دے نال اللہ تعالیٰ سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پکی سچی محبت عطا فرمائے اور ساڈے ملک پاکستان نو بد عقیدہ لوکاں دے شر کولوں محفوظ فرمائے۔ جڑے دوست پولیس دے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی نموز تو جنہاں نے جانا قربان کیتیاں، جڑے کارکناں نے جانا قربان کیتیاں، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں شہادتاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی امت اپنا اللہ تعالیٰ محبوب دے صدقے فضل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔